نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے گناہ اور اس کے نقصانات کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گناہ کو ظاہری اور باطنی طور پہ ترک کر دو، چھوڑ دو۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا اثر مرتب ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی چلتا ہے تو اس کے پیروں کے نشان کا اثر دکھتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اچھے کام کے اچھے اثرات نمایاں ہوتے ہیں اور گناہوں کی نحوستیں ہمارے زندگی پہ چھا جاتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے وہ دھل جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح پھر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو اسی طرح پھر اس کے دل پہ ایک دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، پھر اسی طرح اور گناہوں کا سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ گویا زنگ آلود ہو گئے ہوں۔ جیسے قرآن میں کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں۔ تو یہ گناہوں کے اثرات ہمارے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ نیکی اور گناہ میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کام جب تم کرو اور تمہارے دل میں کھٹکے تو سمجھو کہ وہ غلط ہے۔ آدمی کوئی ایسا کام کرے اور اس کے دل میں ہو کہ یہ ہمارے کسی قریب یا بڑوں کے نظر میں نہ آئے، اس سے چھپ کر رہا ہے، تو سمجھیے کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے، تو اس کے نقصانات ہی بہت ہوتے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کو گناہوں کی بدبو آتی ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے جو حفاظت کے ہیں، کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ تمہارے اوپر دو نگراں ہیں جو مسلسل تمہارے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، تو ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر بھی ایک ایسا نور رہتا ہے، ان کے چہرے پہ ایسی روشنی رہتی ہے کہ جب آدمی اسے کوئی دیکھتا ہے تو اسے خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات بہت سارے بزرگوں کے تو ایسے بھی ساتھ ہوئے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کے قبر سے خوشبو بھی آئی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کے قبر سے خوشبو آنے لگی تھی۔ گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے چند نقصانات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، آدمی یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ طلبہ اسٹوڈنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں یاد کرتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، کتنے گناہ کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے حافظے کو کمزور کر دے رہا ہے۔ بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو دنیا میں بہت سارے لوگ ان کے متبع ہیں۔ انہوں اپنے استاد سے شکایت کیے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے میں اپنے سوء حفظی کی شکایت کی، اپنے کمزور ذہنی کی شکایت کی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں، اور فرمایا فإن العلم نور من الہی، کہ بے شک علم اللہ کا ایک نور ہے اور یہ نور گنہگاروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب کسی کے بارے میں کوئی برائی کرتے ہیں اور کسی کے خلاف کوئی سازشیں کرتے ہیں تو وہ برائی اور سازش خود اس کے طرف لوٹ کر آتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ،
کہ کسی کی برے سازش منصوبہ بندی اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ کوئی کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو پہلے خود اس کنویں میں گرتا ہے۔ تو اس طرح گناہ کے اثرات یہ ہے کہ برائی اسی کی طرف آتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی کثرت دل میں گھنونا پن کم کر دیتا ہے۔ آدمی جب بار بار گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اچھے کام کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا اور برے کام کرنے میں اسے آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ برائی کی طرف مائل رہتا ہے، گامزن رہتا ہے اور اسی میں اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ اچھی باتیں اسے اللہ کے رسول کی باتیں پسند نہیں آتی، اور جو اللہ کے نافرمان، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کی باتیں وہ سنتا ہے اور اس کی حرکتوں کو نقل و حرکت پہ غور کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ علم کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق نہیں دیتے تو عمل کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ گناہ کا سب سے بہت خطرناک عمل ہے کہ آدمی سب کو جان رہا ہے کہ آگ ہے، لیکن پھر اس کے جاننے کے باوجود آگ کی نزاکت کو اور اس کی خطرناکی کو پھر اس کے اندر جا رہا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری زبان میں جو اللہ تعالیٰ اثر ایک دیتا ہے وہ اثر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کرنے سے گناہ کرنے والا اپنے آپ کو بہت ہلکا سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن جب آخرت میں جب جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں ان کی کوششیں عکارت ہو گئی، ان کی دنیاوی زندگی میں تباہ و بربادی آ گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور آخرت میں شرمندہ ہونے کے بجائے دنیا میں شرمندہ اللہ کے سامنے ہو جائے اور توبہ اور استغفار کر لے، تاکہ یہ گناہ آخرت میں ہمارے لیے افسوس اور ناکامی کا ذریعہ نہ بنے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ کہ کسی کو گناہ کا موقع ملے اور بچ جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع اس طرح سے نہیں دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرے اور کوشش کرے کہ گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔